جس طرح انسان کے وجود پر حالات کا اثر ہوتا ہے، موسموں کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے ایمان کے اوپر بھی کچھ چیزیں اثر انداز ہوا کرتی ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لوگوں، جب اصلاح کا سامان پیدا ہو چکا ہو پھر اس کے بعد زمین کے اندر فساد پیدا نہیں کرنا، کہ اگر کوئی ضرورت ہے اس کے اندر بھی اپنے رب سے طلب کرنا ہے، کوئی خواہش ہے تو اس کے اندر بھی اپنے رب سے طلب کرنا ہے۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی انسانوں کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگی؟ عورت آزادی کا دعویٰ کرے گی، نتیجہ نوجوان بد چلن ہو جائے گا، نوجوانوں کی بد چلنی مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دے گی۔ انسان کے ایمان کے SOPs بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کے ذریعے اپنے معاشروں کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، قائم رکھیں، اور اس انداز کے ساتھ یہ تعلق مضبوط اور قائم کریں کہ ہمارا خاتمہ اللہ رب العزت کے دین کے اوپر ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کے ساتھ اپنے رشتے کو باقی رکھنا، قائم رکھنا اور اس رشتے کو مضبوط کرتے رہنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رشتہ کیسے باقی رہے گا، یہ کیسے مضبوط ہوگا، اس پر میں اور آپ کیسے چلتے رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح انسان کے وجود پر حالات کا اثر ہوتا ہے، موسموں کا اثر ہوتا ہے، لباس کا اثر ہوتا ہے، خوراک کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے ایمان کے اوپر بھی کچھ چیزیں اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ حالات انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں، رزق کی کیفیت انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوا کرتی ہے، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، وہ اس کے ایمان پر اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کی محفل ہوگی، جس طرح کی مجلس ہوگی، بالکل اس طرح انسان کا ایمان تشکیل پائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، جو وہ کریں گے، جو اس کا معاشرہ کرے گا، جو اس کے ارد گرد کے ماحول کے اندر موجود ہوگا، وہ اس کے طور اطوار، اس کی عادات، اس کی اخلاقیات بالکل اسی انداز کے ساتھ بنتی چلی جائیں گی۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا ہے، اپنے دین کے اوپر باقی رہنا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنا ہوگی، اور ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا، اپنے معاشرے کو بدلنا ہوگا، اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا ایمان باقی رہے اور ہم اس کیفیت سے، اس کیفیت کے ساتھ منسلک رہیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام کے اوپر باقی ہو اور قائم ہو۔ اس لیے کبھی بھی مجھے اور آپ کو اپنے انفرادی معاملات کے اوپر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں ٹھیک ہوں تو شاید میں ہمیشہ ہی ٹھیک رہوں گا۔ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے ساتھ انسان کے جسم پر کتنے اثرات ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں بھئی کیا ہوا، وہ کہتا ہے یار موسم بدل رہا ہے، رات کو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دن کے وقت گرمی ہوتی ہے، لباس کی کیفیت ابھی چینجنگ کے اندر ہے، لہذا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہو گئی، یہ بیماری آ گئی۔
عزیز بھائیو بالکل اسی طرح سے انسان اپنے ایمان کے اندر بھی بیمار ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کے اندر بھی کمی اور زیادتی لے کے آتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں، دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کا دین سن رہے ہیں، آپ کی کیفیت اور ہوگی۔ جس طرح ابھی میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں تو یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ سن رہے ہیں، میرے اوپر بھی ان باتوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، آپ پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہوگا۔ تو یہ محفل، یہ مجلس، یہ کیفیت، یہ انسان کے اوپر، اس کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کیا کرتے اور اپنے ساتھیوں کی اخلاقیات کے اوپر بہت زیادہ غور کیا کرتے۔ ان کی محفل، ان کی مجلس، اس کے اندر ہونے والی باتیں، اس کے اندر ہونے والی گفتگو، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ کیا کرتے، پوچھ لیا کرتے کہ آپ کی محفل میں کیا ڈسکشن چل رہی تھی، آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، اور جو قابل اصلاح بات ہوتی آپ فوری طور پر اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں اور ان سے یہ بات کہتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں جب اصلاح کا سامان پیدا ہو چکا ہو پھر اس کے بعد زمین کے اندر فساد پیدا نہیں کرنا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں ہرگز فساد پیدا نہ کرنا، بعد اصلاحها، جب اس کے اندر اصلاح کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے رہنا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے اس کے اندر بھی اپنے رب سے طلب کرنا ہے، کوئی خواہش ہے تو اس کے اندر بھی اپنے رب سے طلب کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَادْعُوهُ، تم نے اس کو پکارنا ہے، خوفا وطمعا، خوف کے اندر بھی اور لالچ کی کیفیت کے اندر بھی۔ ضرورت ہے، انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک لازمی چیز ہے، اگر یہ پوری نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور خواہش ہے کو جو انسان کو لے کے چلتی ہے اور اس کو کئی کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کیفیات کے اندر، چاہے تمہاری کوئی خواہش ہے اس خواہش کے اندر بھی اپنے رب کو پکارو تاکہ تمہاری خواہش کی اصلاح ہو جائے، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور جو ضرورت ہے اس کے اندر بھی اپنے رب کو پکارو تاکہ تمہاری ضرورت صحیح انداز کے ساتھ پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث مفسرین نے اس آیت کے ضمن کے اندر بیان کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں میرے دین کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جس طرح سے یہ بارش کسی زمین کے اوپر برستی ہے تو جو اچھی زمین ہے وہ بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس میں سے وہ سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور ایک زمین کا دوسرا حصہ ہے جو پانی کو اپنے اندر روک لیتا ہے اور انسان، ان کے جانور اور ان کی فصلیں سب اس کے ساتھ سیراب ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ میرے دین کی ایک مثال۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ایک زمین وہ ہے جو چٹیل میدان ہے، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی اس کے اوپر گرنے کے بعد دائیں بائیں نکل جاتا ہے، وہ زمین اس پانی کو نہ روکتی ہے نہ اس کو جذب کرتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میرے دین کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، جو میرے دین کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سر اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو احسان کرنے والا ہے اللہ رب العزت کی رحمت ان کے بہت قریب ہے۔ احسان کیا ہے؟ بندہ یہ بات دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، یا کم از کم
پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے، وہ یہ سوچے عبادت کے اندر کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو پھر وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ عزیز بھائیو، یہ انسانی زندگی کا ایک تصور ہے جو تصور مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ تصور ہم اختیار نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، اپنے معاشرے کی کیفیات کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، پھر معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہا کہ وہی تو وہ ذات ہے نا، اللہ ہی وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو آسمانوں سے بارش کو نازل کرتا ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش سے پہلے وہ ہواؤں کو بھیج کے لوگوں کو بشارتیں دیتا، وہی ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بشارت دیتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور بندہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہوائیں اٹھا کر لے کے آتی ہیں تو پھر وہ ایک ایسی زمین پر برستا ہے جو مردہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس کے ساتھ پھلوں کو اگاتا ہے، فصلوں کو اگاتا ہے، کھیتیوں کو اگاتا ہے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اگر تم نصیحت پکڑنے والے ہو نا، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے۔ لہذا اس بات پر غور کرنا، اس بات پر توجہ کرنا کہ یہ بارشیں اللہ رب العزت کے دین کی یہ تمہارے دلوں پر برستی رہے، یہ ان کو زندہ رکھیں، یہ اللہ رب العزت کے دین کو اپنے اندر تمہارا دل جذب کرتا رہے، اس کو جگہ دیتا رہے، تاکہ انسان بھی اس سے فائدہ اٹھائے، جانور بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور عزیز بھائیو، انسان اور جانور اس چیز کے ساتھ اپنی زندگی کی دلیل پاتے رہیں۔ بڑا زبردست معاملہ ہے یہ، اپنے معاشروں پر نظر رکھنا، اپنے دلوں کی کیفیات کو دیکھتے رہنا، پھر اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ اپنے ماحول اور معاشرے کو درست کرتے رہنا۔ انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے سارا انسانوں کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اسموک کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، سانس کی بیماریاں، کتنا کچھ عام ہوگا، حکومتیں SOPs جاری کر رہی ہیں کہ جناب یہ ہوگا، یہ ہوگا، گاڑی اس طرح سے چلے گی، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا، فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تو چلان کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے جو اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، وہ فضاؤں اور خلاؤں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اوزون کی لیئر تباہ ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کاربن مانو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اوزون کی لیئر کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے۔ لہذا الٹرا وائلٹ ریز انسانوں کی باڈیز کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ کتنا کچھ ہے جو آج ہم سوسائٹی کے اندر سن رہے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ بیان کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، اگر یہ کیفیات فضاؤں پر، خلاؤں پر، ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی اس انداز کے ساتھ انسانی معاشروں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، تو کیا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی انسانوں کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوگی؟ کیا انسانوں کے ایمان کے اوپر خطرناک ثابت نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایمان کی کیفیات کو توڑ پھوڑ کا شکار نہیں کرے گی؟ یہ چیزیں بہت زیادہ غور طلب ہیں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سندن تو کچھ ضعیف ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے آج علماء کہتے ہیں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حالت اس وقت کیسی ہوگی
ذرا دل تھام کے سننے والی حدیث ہے، کیونکہ اس میں آخر میں جو سوسائٹی کی ایلیٹ ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے، سوسائٹی کی ایلیٹ کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ اور یقینی طور پر ہمارے معاشرے کی ایلیٹ تو یہی ہے نا جو ڈیفنس میں، بحریہ ٹاؤن میں، ان بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حالت اس وقت کیسی ہوگی جب تمہاری عورت آزاد ہو جائے گی، تمہارا نوجوان بد-چلن ہو جائے گا اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ یہ تین کیفیات۔ عورت آزادی کا دعویٰ کرے گی، نتیجہ تھا نوجوان بد-چلن ہو جائے گا، نوجوانوں کی بد چلنی مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دے گی۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنے سخت حالات، اتنی سخت کیفیت؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے برا وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے برا وقت وہ ہوگا جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا برا وقت، اتنا سخت وقت؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے برا وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تم نیکی کو نیکی نہیں سمجھو گے اور برائی کو برائی نہیں سمجھو گے۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا برا وقت، اتنے سخت حالات؟ آپ نے فرمایا ہاں مگر اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے برا وقت کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم برائی کو کرنے کا کہو گے اور نیکی سے رک جانے کا کہو گے۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا سخت وقت، اتنے برے حالات؟ آپ نے فرمایا ہاں یاد رکھنا یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ رب العزت تمہارے بڑوں کو، تمہارے انٹیلیکچوئلز کو، تمہارے تھنک ٹینکس کو، تمہاری ایلیٹ کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ عزیز بھائیو یہ کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے بڑوں کو، تمہارے انٹیلیکچوئلز کو، تمہارے پڑھے لکھے افراد کو، تمہاری ایلیٹ کو فتنوں سے دوچار کر دیں گے۔ ذرا دیکھیے بات کہاں سے چلی اور بات کہاں پہ آ کے رکی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم یار میں تو ایک ہوں نا، میرے ایک سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، اپنے معاشرے کے اوپر غور کرتے رہنا، اپنے معاشرے کی کیفیات پر توجہ کرتے رہنا اور بڑا گہرا غور کرنا۔ اس کے بعد جو احادیث میں نے پڑھی وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس بات کو یاد رکھنا جب کسی معاشرے میں برائی پھیلنے لگ جائے اور اس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو اس برائی کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور وہ اس کو نہ روکیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا عذاب کس وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، فیکٹریاں ایسے چلیں گی، یہ والی فیکٹریاں ان دنوں میں بند ہو جائیں گی، یہ والے کارخانے نہیں چلیں گے، اس انداز کے ساتھ گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ان کا چلان کیا جائے گا، ان کو روڈ پہ نہیں آنے دیا جائے گا، یہ ایس او پیز طے ہو رہے ہیں نا میرے بھائیوں۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے ایمان کے ایس او پیز بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یاد رکھنا اس طریقے سے۔ اب ذرا سوچئے ایک ریڑھی بان ہے، وہ بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہے، وہ کھڑا ہو کے روڈ پہ پھل بیچتا ہے، وہ معاشرے میں آنے والی برائی کو کتنا روک سکتا؟ وہ تو اس فکر میں ہے، شام کو فکر مند ہوتا ہے، دن کے اندر وہ 150 روپے درجن کیلا بیچ رہا ہوتا ہے، شام کو اس نے لگایا ہوتا ہے 100 روپے۔ کیوں؟ وہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، بک جائے۔ وہ تو بیچارہ اتنی سی کیفیت کے اندر ہے۔ عزیز بھائیو یہ اثر انداز ان لوگوں نے ہونا ہے جن کو اللہ رب العزت نے معاشرے میں مقام دے رکھا ہے، کوئی رتبہ دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے۔
یہ لوگ سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوں گے، یہ سوسائٹی کو بنائیں گے اور بگاڑیں گے۔ یہ جتنی ایڈز آپ کے ٹی وی چینلز پر چلتی ہیں، یہ جتنے کمرشلز آتے ہیں، کیا یہ غریب لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ مسکین لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، صرف اپنا مال بیچنے کے لیے کلچر کو بدل رہے ہیں، تہذیب کو بدل رہے ہیں، ثقافت کو بدل رہے ہیں، سماج کو بدل رہے ہیں۔ بالکل اسی انداز کے ساتھ سماج کو ٹھیک کرنے کے لیے، کلچر کو درست کرنے کے لیے، تہذیب کو بنانے کے لیے، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، قوت دے رکھی ہے، ان لوگوں کو اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوگا، اپنا اختیار بھی صرف کرنا ہوگا، اپنی قوت کو بھی لگانا ہوگا۔ پھر جا کے معاشرہ وہ بنے گا جس معاشرے میں چلتے ہوئے ہمارا ایمان، اس کی کیفیات مضبوط رہیں گی، ہمارا ایمان وہ تگڑا ہوگا، ہمارا ایمان ایسا ہوگا کہ جو دنیا کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اس بات کو سنو، یہ جو بارشیں برستی ہیں نا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، یہ جو بارشیں برستی ہیں نا، ان بارشوں کے برسنے کے بعد جو پاکیزہ زمین ہے نا، پاکیزہ بستی ہے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر بڑی خوبصورت اچھی کھیتیاں نکلیں گی تمہارے رب کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث لا یخرج الا نقیدا، اور جو گندی زمین ہے اس سے کچرا ہی پیدا ہوگا، جو گندی زمین ہے اس سے کچرا ہی پیدا ہوگا۔ جو دل اللہ کے دین کو جگہ دے گا، پھر اس سے پھول بوٹے معاشروں کے اندر نکلیں گے، پھر وہ ایمان کی لہریں بہرے کر دے گا۔ اور جو گندے لوگ ہیں وہ معاشروں کے اندر گندگی کو پھیلانے کی جد و جہد کریں گے، وہ یہ والی کوشش کریں گے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اللہ کہتے ہیں شکر کرنے والی قوم کے لیے ہم اسی طرح کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاشرہ، ان کی درستگی کا کام کرنے والے لوگ حقیقی شکر گزار لوگ ہوں گے، جو معاشروں کو ٹھیک کرنے کی جد و جہد کریں گے، جو معاشروں کو بنانے کی جد و جہد کریں گے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑے لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے کمزور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ بڑے لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، الیٹ سوسائٹی کی، یا وہ لوگ جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عوام کو عذاب سے دو چار نہیں کرتے۔ لیکن فرمایا ہاں، جب یہ مقتدر طبقہ کھل کے برائی کرنے لگے اور عوام ان کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں، وہ نہ روکیں، پھر اللہ بڑوں کو بھی عذاب دیتا ہے، اللہ چھوٹوں کو بھی عذاب دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں ایک وقت ایسا آتا ہے معاشرے کے عام فرد کے پاس، جب وہ فیصلہ کر سکتا ہے جس فیصلے کے ساتھ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو روکا جا سکے۔ جب وہ یہ کام نہیں کرے گا، پھر اللہ رب العزت معاشروں کو، پورے معاشروں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیں گے۔ لہذا آئیے کوشش کیجئے، دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے اور اپنے معاشروں کو بنانے کی جد و جہد کے اندر لگ جائیے۔ یہ جو صرف ہم نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر محدود کر لیا ہے، عزیز بھائیو اس سے باہر نکلیے۔ مومن قید خانے کے اندر نہیں رہتا، اور بعض دفعہ انسان کا وجود بھی اس کے لیے قید خانہ بن جاتا، اس کی خواہشات اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہیں، اس کا گھر اس کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ مومن آزادیوں کا داعی ہوتا ہے، آزادیوں کا مبلغ ہوتا ہے،
وہ آزادیوں کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا آئیں اپنے معاشروں کے اندر اپنے آپ کو ایک آزاد فرد کے طور پر ثابت کیجئے، اور اپنے اختیارات، اپنے اموال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا اختیار، اپنا اقتدار جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس کے ذریعے اپنے معاشروں کی اصلاح کی کوشش کیجیے، تاکہ ہمارے معاشروں کی اچھی کیفیت ہمارے ایمان کے اوپر اثر انداز ہو اور ہمارا ایمان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔